وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں پروردگار عالم نے حج کے جو مختلف احکامات تھے ان کو بیان کرنے کے بعد افراد کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ افراد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی نگاہ فقط دنیا پہ ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو دنیا پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں اور آخرت پہ بھی ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو یہاں کی جو ضروریات ہیں ان سے بھی انہوں نے استفادہ کرنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، اور آخرت پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ لیکن جو مادہ پرست ہوتے ہیں، جو فقط اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو ما یہلکنا الا الدہر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، یہیں پہ ہم زندہ ہوتے ہیں، یہیں پہ مرتے ہیں، پھر ہمیں نہیں اٹھنا ہے، جو ان کا نعرہ ہوتا ہے، تو ان کی یہی طلب ہوتی ہے خدایا جو کچھ ہے ہمیں اس دنیا میں عطا کر دے۔ لہٰذا حج کے ایام اور اس کی عبادات کو بیان کرنے کے بعد اس آیت میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم انجام دے دو حج کے مناسک کو۔ منسک کی جمع مناسک، عبادات کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ حج کے جو اعمال ہیں ان کو مناسک، لہٰذا ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے فقہ میں وہ مناسک حج ہے۔ مناسک حج یعنی جو حج کے مخصوص اعمال ہیں۔ قضیتم قضا سے ہے، یعنی اچھی طرح کسی کام کو انجام دینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب تم حج کے مناسک کو انجام دے دو اچھی طرح سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو۔ اپنے حج کے ایام مکمل ہوئے آپ کے اعمال، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو اسی طرح سے خدا کو یاد کرو۔ یہاں پہ اب شان نزول ہے کہ حج مکمل کرنے کے بعد جاہلیت میں عرب اپنے جو ان کے نسلی امتیازات ہوتے تھے، جو قبیلہ کے جو آباء و اجداد کے، اس کا تذکرہ کرتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے۔ ایک ان کی اس طرح کی محفل ہوتی تھی۔ تو اب اسی کو قرآن کریم نے ایک اور جہت دی ہے، فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو اسی طرح سے جب تم بیٹھتے ہو اپنے آباء و اجداد کا کتنی تاکید کے ساتھ، کتنے جوش و جذبے کے ساتھ تم ان کا تذکرہ کرتے ہو، اور ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اتنے احساسات اور جذبات میں آ کے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، تو اسی طرح آپ اللہ کا تذکرہ کرو، خدا کی یاد، خدا کا ذکر وہ مفید ہے، وہ کرو۔ او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا جس شدت کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، خدا سزاوار ہے کہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے۔ یعنی اپنے آباء و اجداد کا اگر تم تذکرہ کرتے ہو تو کس وجہ سے ان کا تذکرہ کرتے ہو تم؟ ان کی یہ کاروائیاں ہیں، ان کے یہ امتیازات ہیں، ان کی یہ قربانیاں ہیں،
اس طرح کے ظاہر جب مفاخر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ذات جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے ان کو خلق کیا، جس نے تمہیں توفیق دی، ان کو توفیق دی، ساری قدرت اور طاقت کا جو مرکز اور محور ہے وہ ذات ہے، تو وہ تو سزاوار تر ہے کہ اس سے بھی زیادہ جوش و جذبے میں تم اس کی یاد کو تازہ کرو۔ لہٰذا یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ اس آیت میں لوگوں کے اس ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں دے دے فی الدنیا، دنیا میں ہمیں دنیا میں عطا کر دے، ہمیں دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس گروہ کے لیے، ان افراد کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کافر ہو، جو مشرک ہو، یہ عام افراد جو معاشرے کے عام افراد ہوتے ہیں اس میں درجات ہوتے ہیں، یہ انہی افراد میں سے ہے، ایک دیندار اور مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے یہ افراد ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے ربنا آتنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کو ماننے والا ہے، وہ خدا کے رب ہونے کا قائل ہے، تب کہہ رہے ربنا آتنا، خدا سے مانگ رہا ہے، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہا، لیکن خدا سے کیا مانگ رہا ہے؟ فقط دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا۔ دیکھیں، نہ اس نے آخرت کی بات کی ہے، نہ اس نے حسن اور نیکی اور اچھائی کی بات کی ہے، اس کو خوبی نہیں چاہیے، اس کو آخرت نہیں چاہیے، اس کو جو کچھ چاہیے وہ اس دنیا میں چاہیے، دنیا کی جو اس کی ضروریات ہیں وہ پورا ہو جائیں، لہذا کہہ رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا ہمیں دنیا میں عطا کر دے، ہمیں دنیا میں دے دے، جو کچھ ان کی دنیا کی ضروریات ہیں، یہاں رہنے کے وسائل ہیں، وہ اگر ان کو مل جائیں تو یہ کافی ہیں، ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے، یہاں پہ پروردگار عالم نے بتا دیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس قسم کے افراد، کیونکہ یہ خدا سے آخرت کو نہیں مانگ رہے، تو جو خدا سے آخرت کو مانگتا نہیں، خدا اس کو آخرت بھی نہیں دے گا۔ جب تم دنیا مانگ رہے ہو، دنیا میں جو کچھ ہے وہی مجھے چاہیے، تو خدا تمہیں دنیا میں تو دے دے گا۔ لہٰذا آج آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے افراد ہیں جن کی دنیا آباد ہے، دنیا کا ان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا ممکن ہے انہوں نے مانگی ہو، اور البتہ یہ تو ایسا بھی ہے خدا جو اس کے منکر ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کو بھی دنیا دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کفار و مشرکین جو خدا کے منکر ہیں وہ بھی بھوکے نہیں ہیں، ان کے پاس بھی دنیا ممکن ہے مسلمانوں سے زیادہ وسائل ہوں، لیکن یہ گروہ، یہ مسلمانوں میں رہتے ہوئے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کی زبان پہ یہی ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں کہ پروردگارہ جو کچھ ہے مجھے اس دنیا میں عطا کر دے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ نیکی اور اچھائی کو نہیں مانگ رہا، یہ آخرت کو نہیں مانگ رہا، لہٰذا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ قرآن کریم نے اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم فقط دنیا کے پیچھے ہوں اور اس کی ہم طلب میں رہیں۔ اور اس کے بعد والا جو گروہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایک گروہ انہی میں سے معاشرہ ہے، اس کے افراد، ایک یہ افراد کی قسم ہے، کچھ اور لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر، یہ نیکی، اچھائی، یہ سب کچھ اچھا چاہتے ہیں، دنیا میں اچھا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس گروہ نے حسنہ کی بات نہیں کی تھی، لیکن یہ گروہ کہہ رہا ہے آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے والے گروہ نے آخرت کی بات نہیں کی تھی، یہ گروہ کیا کہہ رہے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ چاہیے، وہاں بھی ہمیں خوبیاں چاہیے، وہاں بھی نیکیاں چاہیے، وہاں بھی اچھے حالات چاہیے۔ امام علیہ السلام ایک صحابی کے پاس آئے جو مریض ہے، تو اس کی زبان پہ یہی ہے کہ مولا جو سختیاں پروردگار دینا چاہتا ہے مجھے اس دنیا میں دے دے، آخرت میں میں آسانی سے رہوں،
وہاں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو کہ جو سختی ہیں دنیا میں آئیں اور آخرت میں آسانی سے رہوں؟ فرمایا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں اور نیکیاں اور خوبیاں دے، یہاں بھی ہم اچھے انداز میں رہیں اور آخرت میں بھی اچھے انداز میں، دونوں جگہ پہ اچھائی کی دعا کرنی چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم کہیں کہ دنیا میں خدا ہمیں مصیبتیں دے، سختیاں دے، پریشانیاں دیں اور آخرت میں ہمیں آسانیاں دے، نہیں، دونوں جگہ پہ، دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے، یہ ایک مکمل دعا ہے اور بہترین دعا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ پہلے والے گروہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے کچھ نہیں آخرت میں، کیونکہ انہوں نے مانگا نہیں تھا۔ لیکن یہ گروہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں، ان کے لیے ایک خاص حصہ ہے، ان کے اعمال میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے عمل کو ضائع قرار دیا جائے، ان کی دعاؤں کو ضائع قرار دیا جائے، کیونکہ انہوں نے آخرت کو مانگا ہے، پروردگار ان کو وہاں پہ دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور یقیناً پروردگار عالم تو بڑی تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض افراد نے نہیں مانگا ان کو وہاں پہ مل جائے، بعض نے مانگا ہے ان کو نہ ملے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وہ تو بڑا سریع حساب کرنے والا ہے، بڑا جلدی سے حساب کرنے والا ہے، بڑا دقیق حساب کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں پروردگار عالم سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں پروردگار دنیا میں بھی نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں عطا کرے، اور آخرت میں بھی پروردگار ہمیں اپنی نعمتوں سے، اپنی جنت سے، اپنی رضا اور رضوان سے نوازے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔